شريان حبك سرى فاز اللي يحب حيدره وانا ادري بالاخره توقف على المعبر. شريان حبك سرى فاز اللي يحب حيدره. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. قائم ٹی وی اربعین حسینی کی خصوصی نشریات میں کربلا معلیٰ سے شیریں زہرا کا سلام. آج ہمارے ساتھ اربعین حسینی کی خصوصی ٹرانسمیشن میں موجود ہیں ملت تشیع کی جانی مانی شخصیت جناب اسلم ہاشم صاحب. ہم ان کو اپنے پروگرام میں سلام کہتے ہیں اور ان کے ہم بے حد مشکور ہیں کہ اتنے اپنی قیمتی وقت میں سے انہوں نے ہمیں اپنا وقت دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں اسلم بھائی؟ الحمدللہ آپ کی اور تمام مومنین کی بڑی دعائیں ہیں اور بالخصوص غازی عباس علمدار اور مولا حسین اور چارتہ معصومین کا کرم ہے جو آپ اس وقت مجھے یہاں دیکھ رہی ہیں، اور باقی باتیں انشاءاللہ آپ سے ہوں گی، مگر یہ ہے کہ ان کا اگر سایہ ہو جائے تو مجھ جیسا معذور جو ہے وہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے. بغداد تک میں ویل چیئر میں تھا اور اب الحمدللہ میں چل رہا ہوں اور زیارتیں کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور یقیناً یہ مولا کا کرم ہوتا ہے کہ جب ہم اس سرزمین پر آتے ہیں تو وہ اپنے کرم سے نہ چلنے والے شخص کو بھی اتنی طاقت عطا کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اب عبداللہ کی زیارت کو ان کے حرم میں حاضر ہو. تو میں اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کروں گی. اسلم بھائی، اربعین حسینی کے موقع پر اس وقت آپ سرزمین کربلا میں ہیں، تو آپ کی کیا کیفیت ہے؟ سب سے اہم ترین بات یہ کہ یہ احساس پہلے کر لیا جائے کہ ہم ہیں کہاں. دو نظریے سے سرزمین کربلا کو سمجھا جا سکتا ہے. ایک مقتل حسین، مقتل شہدائے کربلا. دوسرا ایک جنت کا ٹکڑا. ظاہر ہے ہم لوگ خاکی اور خاطی انسان ہیں تو ہم سے خامیاں تو ہوتی ہیں، اسی میں یہ بھی خامی ہو جاتی ہے بعض وقت کہ ہم بے خیالی میں ادھر سے ادھر ہوتے ہیں. لیکن جس وقت اس احساس میں ہوتے ہیں کہ یہ مقتل حسین ہے، یہ روضہ عباس ہے، وہ روضہ امام حسین ہے، تو اس وقت ہمارے اندر کا عزادار ہر انسان اس کے عزادار جب ہوتا ہے جب اس کی خلقت ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے اندر کے عزادار کو کب پہچانتا ہے کچھ. لیکن بہرحال جو سما یہاں بندھا ہوا ہے، میں کافی سالوں سے آ رہا ہوں اور ہر دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ کم ہوگا رش، لیکن ماشاءاللہ سے اتنے ہی رش ہے زائرین کا. اور ابھی حال میں ہی میں نے سنا ہے اور پڑھا بھی اتفاق سے حال میں کہ یہ جو لوگ آتے ہیں یہ بے اذن امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر نہیں آتے. اور جب یہ آ رہے ہیں ان کی اجازت سے تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے امام نے ہم کو بلایا ہے تو ہمیں کیا ہونا چاہیے. حقیقتاً مقصد کربلا جو ہے وہ تو ہے، لیکن مقصد زیارت جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آئے اور یعنی روزوں کی وہ کری، لیکن اس یہاں سے کربلا کو اپنے ساتھ کربلا کو لے کے جانا ہے. حق و باطل کا میں تفریق جو ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. خود بھی حق کا ساتھ دینا ہے اور باطل سے دور رہنا ہے. ظاہر ہے کربلا ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گی. ہمیں کربلا بپا نہیں کرنی، ہمیں کربلا کے تمام تر جو اسباق ہیں، سبق ہیں، ان کو لے کر اپنی زندگی میں ایک نکھار لانا ہے، اور تاکہ ایک غیر بھی کہے کہ یہ حسینی ہے. بہت خوبصورت انہوں نے ہمارے سوال کا جواب دیا ہے. میں اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی. جو انسانیت کا جذبہ ہم اس سرزمین پر دیکھ رہے ہیں، نہ کسی رنگ کی قید ہے، نہ کسی نسل کی قید ہے، صرف سب کا ایک جذبہ ہے کہ زائر امام حسین ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شہید انسانیت امام حسین علیہ السلام ہے، اور ظاہر ہے جب اس سرزمین کربلا پر انسان آتا ہے تو اس میں انسانیت پیدا ہو جاتی ہے. اور ہوتا کیا ہے پھر کہ یعنی یہ عمومی طور سے تمام زائرین نے دیکھا ہوگا کہ ہوتا کیا ہے کہ اگر میں گزر رہا ہوں اور مجھے پیاس لگ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں سے خود بخود پانی آ جاتا ہے. یہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ فلاں زائر کو تو پانی چاہیے، فلاں کو کھانا چاہیے، کیونکہ یہ محسن انسانیت ہیں، شہید انسانیت جو ہیں امام حسین علیہ السلام ہیں. اور یہی جذبے کو، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے والے سوال میں ہم کہہ رہے تھے، اسی جذبے کو ہمیں یہاں سے لے کے جانا چاہیے. بلکہ یوں کہہ لوں کہ جنت میں
کسی کے لیے ایک دوسرے سے کینہ اور بغض نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس جنت میں رہ کے کسی کے ساتھ کینہ اور بغض رکھیں گے یا نسل و رنگ کا فرق رکھیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ابھی جنت پہنچے نہیں ہیں. آپ جنت میں آ گئے تو تمام تر انسانیت کے عروج کمال پر آپ کو پہنچنا ہوگا. اکمل تو صرف یہ 14 معصومین ہیں، لیکن جو انسان کے بس میں کمال ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب اپنے وطنوں کو واپس جائیں تو یہی انسانیت کا جذبہ لے کے جائیں. یہاں عرب جو ہے وہ ایرانیوں سے اور ایرانی جو ہے وہ پاکستانیوں سے، پاکستانی ہندوستانیوں سے بالکل ویسے ہی محبت سے مل رہے ہیں، جل رہے ہیں اور ایک دوسرے کی ضیافت کر رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں کر رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود نہیں کر رہا، اس سے یہ کروا رہا ہے کہ تو اگر ہمارا ہے تو پھر تجھے یہ کرنا ہے. اسلم ہاشمی بھائی، اس وقت کیونکہ وقت کی آپ کے پاس بھی تھوڑی کمی ہے اور آپ نے ہمیں اپنی مصروفیت میں سے ٹائم دیا، میں اپنے آخری سوال کی جانب بڑھوں گی. آپ ہمارے چینل کے توسط سے ملت تشیع کو اور بالخصوص نوجوانوں کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ قائم ٹی وی جو ہے جتنا میں نے دیکھا ہے اور اس کے جو خاص طور سے منتظمین ہیں یا جو لوگ کام وام کر رہے ہیں، شیرین زہرا عباس جو ہیں، ان کے میں پروگرام دیکھ چکا ہوں اور میری ان کی روبرو پہلی ملاقات ہے، لیکن میں نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا. اور وہ اسی وجہ سے کہ یہ قائم ٹی وی کی ایک سفیر ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہر وہ ادارہ جو فعال ہے اس مقصد میں کہ فروغ ازاں ہو، فروغ حسینیت ہو، اس کو خاص طور سے ہماری یوتھ کو، ینگ جنریشن کو ہر طرح سے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم ایسے اداروں کو نظر انداز کر دیں اور وہ رفتہ رفتہ دب کے ختم ہو جائیں. اللہ نہ کرے. میری دعا یہی ہے کہ قائم ٹی وی تا ظہور امام زمانہ قائم و دائم رہے اور روز بروز جتنے اچھے یہ پروگرام کر رہے ہیں اس سے بھی اچھے یہ پروگرام کریں. ایک بات میں کہہ دوں کہ آپ نے 2 دفعہ کا قیمتی وقت، میرا کیا کسی کا بھی قیمتی وقت نہیں ہے اس سرزمین پہ. ہماری قیمت یہی ہے کہ یہ ان تک پہنچ گئے. ہم لوگ سب بے قیمت لوگ ہیں، جتنی قیمت ہے انہی کی ہے. اور مصروفیت اپنی الگ چیز ہے، لیکن وہ بھی مصروفیت بھی جو ہے وہ انہی کے لیے، تو یہ بھی کام انہی کے لیے. تو میں پھر آخر میں ایک بار پھر کہوں گا کہ تمام مومنین بالخصوص یوتھ، ینگ جنریشن جو ہے وہ قائم ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو واچ کریں تاکہ ان کا جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ذاکرین اس میں ہوتے ہیں، تو وہاں سے انسان سیکھتا ہے اور جو سیکھ نہیں رہا وہ سمجھ لیجئے مردہ ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے تمام ساتھیوں کا. مولا آپ سب کو امام زمانہ کے سائے میں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. صرف دنیا میں نہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. اور کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. غازی عباس آپ کو اپنے سائے میں رکھے. جزاک اللہ. اسی کے ساتھ میں ایک بار پھر اسلم ہاشم بھائی کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ اپنی مصروفیت میں سے وقت دیا، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ایام ازاں کے دن ہے، سوگ کے دن ہے اور اس میں وہ مصروف ازاں ہیں. اور اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. شريان حبك سرى فازل يحب حيدرة وانا ادري بالاخرة توقف على المعبر. شريان حبك سرى فازل يحب حيدرة